سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی جھولی میں وہ الماس نہیں۔ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی جھولی میں وہ الماس نہیں۔ خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں۔ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی جھولی میں وہ الماس نہیں۔ خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں۔ میں اسی کے ساتھ ہی ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین زنالوی صاحب سے کو تشریف لائیں اور آج کی اس خمسے کی آخری مجلسی اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء و سادات و مؤمنین و مومنات سے درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان امام بارگاہ نیو جرسی، بانیان خمسہ مجالس سے عذاب یاد اسیران کربلا، آج کی مجلس کے بانیان چودھری امانت علی ڈوگا، چودھری اسد علی ڈوگا، چودھری باسط علی ڈوگا، ڈوگا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور خضار محترم کے ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین و مرحومات کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات النساء العالمین الائمة الطیبین شہداء کربلا و اسارا کوفة والشام الى ارواح المذکورین المرحومین المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرہم مع النبی وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتيه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الباقية الكثيرة الطامة الوافرة المتواترة المتوالية الدائمة على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قابل قدر علماء کرام حضرت علامہ الحاج مخدوم سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ و حضرت مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ پرنسپل شیعہ عربی کالج لکھنؤ و مولانا شیخ عبد الرحمن العمارہ امام جمعہ فیلاڈلفیا و طالب علم عزیز حافظ مبشر نذیر سلمہ الرحمن من آفات الزمان
सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात खुज़ार मुहतरम हजरात ख़वातीन, आज की 5वीं और आखिरी मजलिस अज़ा जो खमसा मजालिस की इमाम बारगाह न्यू जर्सी में मुनअक़िद हो रही है। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बानियान मजालिस को, आज के मजलिस के बानियान इमाम बारगाह को, हुज़्ज़ार मुहतरम को, शिरकत कुनिंदगान को, इस अशरे में, इस खमसे में कोई भी खिदमत करने वालों को, इमाम बारगाह की कोई भी खिदमत अंजाम देने वालों को अजरो जज़ाए बिस्यार मरहमत फरमाए। अल्लाह करीम आप सब से, हम सब से इन खिदमात को कबूल फरमाए। हमारी नस्लों में कोई दुश्मन आली पैदा नहीं, हमारी नस्लों में कोई दुश्मन अज़ा पैदा नहीं। अल्लाह करीम हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से बचाए, तकलीफों से बचाए, दुखों आफात व आलाम से बचाए। जिन ज़ाकिरीन किराम ने नाम बना बहुत खूबसूरत अंदाज में जिक्र मौला किया, अल्लाह ताला इन सबको अजर व जज़ा इनायत फरमाए। जनाब अजीज़म वली रिजवी को, जनाब अजीज़म अफनान शाह को और जनाब बिरादर अजीज नोहा खान बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मनक़बत खान सैयद राशिद ज़ैदी सल्लल्लाहु रहमान को, उस्ताद साबिर हुसैन खान को अल्लाह बहुत अजर दे। सैयद अब्बास हैदर को, सैयद ज़ैन अब्बास बुखारी को इमाम बारगाह की खिदमत के बाइस अल्लाह बहुत नेमतों से नवाजे। इस आफात को, इस घर को आफात अर्ज़ी और समावी से अल्लाह महफूज फरमाए। पाकिस्तान की जो सैलाब की आफत है उससे हमारे मुल्क के मोमिनीन और मुस्लिमीन को अल्लाह महफूज हो, मसून हो, मामून फरमाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो। हम सबको अल्लाह ताला इमाम की फौज में शुमार फरमाए। दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में शफाअत हुसैन नसीब। जनाब अब्बास हैदर साहब और खुद हमारे किबला बुखारी साहब को अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। और भी जो कम्युनिटी में अजीज हैं, जनाब अब्बास साहब के जो खुसरे मौज़म है, अल्लाह उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। इनके अहले खाना को भी जो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जो बीवियां भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा दे और आपकी और ख़वातीन की सबकी हवाइजे शरइया को पूरा। डोगा बिरादरान के ज़ेरे एहतिमाम आज की जो मजलिस है, मैं पहले तो सोचा था कि आज मैं कातिलाने हुसैन का मजहब नंबर 10 पढ़ूंगा। बाद में मुझे याद आया कि मैंने वो हाशिम ज़ैदी से वादा किया था कि 10वीं मजलिस में उनके यहाँ 6 रबीउल अव्वल को पढ़ूंगा। उस वादे के पेश नजर मैंने इस्तिखारा किया। 2-3 टॉपिक मेरे जहन में थे, जो इस्तिखारा आया उसके मुताबिक आज मैं पढ़ रहा हूँ। और आज मैं पढ़ रहा हूँ उन्वान शजाअते मौलाए कायनात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये लफ्ज शजाअत है, शराफत के वजन पर, सखावत के वजन पर, और शुजा और शजा दोनों जायज। जो मसदर है वो है शजाअत। उम्मन हमारे यहाँ गलत कहा जाता है। ये किबला के एक जानने वाले हैं चौधरी शुजा, वो नाम ही जिसका गलत हो बेचारे। जी हाँ, वो इसीलिए तो शजा है। ये जरा इस्लामी होती जाए। जाहिर है कि हमारा नारा है यही अलमहदी फाउंडेशन का कि हम इंफॉर्मेशन भी देंगे और रिफॉर्मेशन भी। इसलिए पता भी चलता जाए शुजा और शजा किलाहुमा
यजूजान खिलाफ यजूज शजा और यजूज शुजा अम्मा अल मस्दर अश्शजाअत। अब आ जाइए, माशाल्लाह आपने जिस ज़ौक़, शौक़, तवज्जो, इन्हिमाक, जज्बे, जोश, अकीदत और अकीदे के तहत इन चारों मजालिस को समाअत नज़ारत फरमाया, बिलखस क़िबला साहब की मजालिस को आप एप्रिसिएशन के काबिल। दिन भर जाप करने के बाद माशाल्लाह आप हाजिरी देते हैं। अल्लाह ताला आपको खैर कसीर अता फरमाए। आइए शुरू करते हैं। आज मेरे 10 पॉइंट बयान करने हैं। 10 पॉइंट इंशाअल्लाह आपको याद रहेंगे। पहला पॉइंट, किसी भी शुजा की या शजा की, शजाअत के लिए, ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए उमूमन जो एज होती है वो बादल बुलूग, क्या कहने के बालिग होने के, बालिग इनफ हो जाए। यानी ये भी नहीं कि 15वें साल में दाखिल हुआ तो लड़ने लग जाएगा। 20, 21, 30, 25 ये एज होती है किसी की शजाअत के जौहर बाहर आने के लिए, दिखाने के लिए। मेरा मौला वो है जिसने शजाअत के लिए दुनिया में आने का इंतजार भी नहीं किया। यानी मौला अली प्री बर्थ शजाअत है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि आलमे जिस्मानी ही में नहीं, अपने नूरानी दौर में भी शजाअत। अर्ज करूं कैसे? एक मर्तबा ये आलमे नूरानी ज़हन में रखें। एक मर्तबा हुजूर की खिदमत में जाअल जिन्नियो, एक जिन आया। कितना बड़ा था? कल बगीर, ऊंट जितना। किबला पढ़ रहे हो मजलिस इमाम बारगाह में और ऊंट यहाँ आ जाए तो सारा मजमा किबला को नहीं देखे, ऊंट को ही देखे। सबकी तवज्जो हुजूर से हट गई, वो ऊंट को देखने लगे। इतना बड़ा जो आ गया, बैठ गया। जी हाँ, जिन। इसी असना में अली आ गए। मस्जिद नबवी के सदर दरवाजे से रावी ने लिखा फसगर जिन्नी फसारा कल उसफू, जिन ने सुकड़ना शुरू किया वो चिड़िया बन गई। समझे जरा भैया, समझ गए ना, वो चिड़िया बनने लगे। ये तो आलम अजसाद में है, अभी तो नूरानी बात करनी है। यानी अली का कमाल देखें कि जो ऊंट के हुजुम को अपनी एक अपीयरेंस से चिड़िया बना दे, उसे अली। और कहने लगा या रसूल अल्लाह अजिरनी, अल्लाह के रसूल मुझे पनाह दे दे, मिन हाज़ शाब, इस जवान से मुझे बचा ले, इस जवान से मुझे बचा ले। एक मसला और हल हो गया कि कुछ बुढ़े अगर बचते रहे हैं इस जवान से तो वो नबी के कुर्ब की वजह से। मुझे बचा ले सरकार इस जवान से। सरकार ने कहा मा किस्सा तू हाज़ शाह, क्या किस्सा है इस जवान का? एक नुस्खा बदल में देखा हाज़ल फता, ये दोनों एक ही माने में आते हैं। इस फता का क्या किस्सा है, इस जवान का क्या किस्सा है? उसने कहा अना कुंतुल जिन्नी, मैं वो जिन हूं कि जा इला सफीनत नूह,
کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کیا کہنے لے اغرقہا کہ میں اسے ڈبو دوں، اور مجھ میں ہمت تھی، مجھ میں طاقت تھی، میں ڈبو سکتا تھا۔ اگر وہ ڈبو دیتا، ایمان سے بتائیں میں اور آپ آج ہوتے تو پھر اس علی کا شکریہ ادا کرے نا جس نے ڈبونے نہیں دیا۔ اگر میں ڈبو سکتا تھا مگر میں نہیں ڈبو سکا، اس لیے کہ جا ھذا الشاب فی العالم النورانی، اس کا نورانی وجود تھا، میں پہچان گیا ہوں۔ یہ آیا تھا فضربنی، اس نے مجھے ماری تھی ضرب، اس نے تلوار نکالی تھی اور تلوار سے مجھے ضرب ماری تھی، اور اس نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا تھا جس ہاتھ سے میں سفینہ ڈبونا چاہتا تھا۔ سرکار دیکھ لیجئے کٹے ہوئے ہاتھ سے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے ڈر گیا ہوں کہ دوسرا تو کاٹنے نہیں۔ مالی آیا یہ تو نورانی وجود کی شجاعت ہے، ابھی تو آئے نہیں ہے، یہ دور نوح کی شجاعت ہے۔ 10-15 نہیں بھائی، 10-15 900 سال تو ان کا عرصہ ہے تبلیغ ہے، 2500 سال کے تو وہ خود ہیں، ابراہیم کے بعد 4000 سال کے بعد تو حضور آئے ہیں، تقریباً 7000 سال پلس پہلے مولا علی کی شجاعت کا یہ قصہ ہے۔ تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ذرا زمانہ دیکھ لیں آپ۔ پھر ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سلمان فارسی، یہ کنورٹڈ، یہ غلام، ان کو حضور نے آزاد کروایا تھا۔ جب حضور ان کو آزاد کروانے آئے تو انہوں نے پہلے پوچھا اس مالک سے، آقا سے جس کے یہ مملوک تھے، کہا جو آیا ہے مجھے لینے کے لیے کیا اس کا نام احمد ہے؟ اگر اس کا نام احمد ہے تو میں چلوں گا، کیونکہ میں تو اس احمد کے انتظار میں ایران سے یہاں مدینہ آیا۔ عشق ہو تو ایسا ہو۔ تو خیر کنورٹ ہو گئے، 300 سال کی عمر تھی جب کنورٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے بیچارے ہندوستانیوں پاکستانیوں کے تو یہ 50 سے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا وہ تپا ہوا ہے ملک الموت کہ جیسے سارے اس نے غصہ ہم کا ہی نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمریں دراز فرمائے۔ اور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلمان۔ كان سلمان كان عمره 300 سنة متى هو تقبل الاسلام بید رسول اللہ۔ تو 300 سال کے تھے یہ حضرت سلمان محمد، کیونکہ یہ حضور کو کہا کسی نے کہ یہ فارسی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ محمدی ہے۔ جو سادات کا احترام کرے وہ غیر سید بھی ہو، منا اہل البیت میں آ جاتا ہے۔ تو خیر
ایک روز بیٹھے تھے یہ چھت پر مولا علی علیہ السلام اور یہ صحن خانہ میں تھے. مولا علی کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور گٹھلیاں پھینکتے جا رہے تھے. جب ایک دو گٹھلیاں لگ گئی بزرگوار کو تو انہوں نے کہا اتفضحنی، کیا میرا مذاق اڑا رہے سرکار؟ انت شاب وانا شیخ کبیر السن، انت حدیث السن، آپ تو چھوٹی عمر کے ہیں، 27 سال عمر تھی تقریباً جب یہ واقعہ ہوا، اور میں تو ہوں 300 پلس کا، تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہاں پر علی علیہ السلام نے انگڑائی لے کر کہا، خود کو بڑا کہنے والے اور مجھے چھوٹا سمجھنے والے، انسیت قصۃ اریون، وہ اریون فارس والا قصہ بھول گیا ہے. تو وہ کہنے لگے ما قصۃ اریون یا علی، کون سا قصہ ہے؟ کہا وہ یاد کر سلمان، تو نہا رہا تھا دریا پر، اے گل فروش، تو پھول بیچا کرتا تھا گلاب کے، یہ تیرا بزنس تھا، ٹوکریاں رکھ کے نہا رہا تھا. جا اسدن، ادھر سے ایک شیر آیا تھا اور تو نے کہا تھا بارے الہ مجھے شیر سے بچا لے. کنت ذالک الفاس، میں وہ تھا گھوڑ سوار جس نے اپنی تلوار نکال کے شیر کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور میں نے تجھے بچایا تھا. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. کہا کہ کوئی ثبوت دے دے. دیکھیے سبحان اللہ، ثبوت دے دے کوئی، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے تاکہ ہمیں کوئی، ورنہ وہ تو خیر کامل الایمان تھے، یہ ہم جیسے ناقص الایمان لوگوں کے لیے یہ درس ہے، دوسرے لفظوں میں درس. کا سرکار کوئی ثبوت دے دے. کہا یاد ہے آتیتنی ہدیتن، مجھے اس کے عوض آپ نے ایک گفٹ دیا تھا، اگر میں وہ گفٹ آج دکھا دوں تو پھر مان جاؤ گے کہ سرکار وہ کیا تھا؟ سرکار نے فوراً اپنے خرچین میں سے ایک شے نکالی جس کو کہا القمۃ الورد الطری، القمۃ للورد الطری. تو تھا گلاب بیچنے والا، گلابوں کی ایک ٹوکری تو نے مجھے دی تھی، یہ ٹوکری میں گلاب آج بھی تر و تازہ ہے اور علی میں آج بھی وہی طاقت ہے جو یہ تو عالم انوار میں چاہوں تو آپ کی دعا سے اتنے قصے یاد ہیں کہ میں پڑھتا ہی رہوں. ایک اور سن لیں اور آگے بڑھوں. یہ ہمارے مورخین نے لکھا ہے، علماء اہل سنت نے اسے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور آتے تھے گھر میں تو ان کی چچی اماں حاملہ تھی، مولا علی شکم میں تھے، تو جیسے حضور آتے تو یہ کھڑی ہو جاتی احترام میں. قریش کی عورتوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کبھی کوئی بھتیجے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے؟ سید البطحاء کی زوجہ ہو کر اور آپ کھڑی ہو جاتی ہے اس بچے کے لیے، بھتیجا ہے آپ کا. کہا کہ بقول ان کے بھائیوں کے بقول کہ یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا، جب یہ آتے ہیں نا نبی تو یہ مجھے کہتے ہیں اماں احترام میں کھڑی ہو جا، رسول آ رہے ہیں، اس لیے میں کھڑی ہوں. کہا ٹھیک ہے، ابھی رسالت کا اعلان تو نہیں ہوا نا. جو سن کے رسالت کو مانے انہیں مومن کہتے ہیں، جو منوانے کے لیے آئے اسے کلے ایمان. تو 8 عورتوں نے ایک میٹنگ کی، 8 عورتوں بھاری بھرکم قریش کی عورتیں
انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے. 4 نے کہا ہم دایاں کندھا دبائیں گے. 4 نے کہا ہم بایاں کندھا دبائیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کیسے یہ اٹھتی ہے. اس بچے میں کیا ہمت ہے. جیسے ہی انہوں نے کندھا دبایا جب رسول آئے تو 4 ادھر بے ہوش ہو گئی, 4 ادھر بے ہوش ہو گئی. تو جب 8 بھاری بھرکم قریش کی عورتیں شکم میں علی ہے مقابلہ نہ کر سکے تو جوان علی کا مقابلہ ایک ناکہ پہ آنے والی کے شجاعت مولا کائنات میں دوسرا. دیکھیے ڈریے گا نہیں, 10 نہیں تو 5 ہو جائیں گے, ٹائم وہی. دوسرا نقطہ, امام علی کے وہ سب سے بڑے سیاسی, مذہبی, سماجی, معاشی, اقتصادی, اخلاقی, شرعی دشمن یزید کے باپ. ایک مرتبہ ایک جنگ میں کہا یا ابا الحسن الا تشتری فرسا سابقا. مولا یہ جو آپ کا گھوڑا ہے نا, اب وہ ملعون کہہ رہا, ہاں یہ جو آپ کا گھوڑا ہے نا یہ بڑا کند رفتار ہے, ایک تیز رفتار گھوڑا خرید کر لیجیے. انا لا اکر علی من یفر فلا افر ممن یکر مالی الاحتیاج للفرس. فرماتے ہیں مجھے تو گھوڑا چاہیے ہی نہیں اس لیے کہ بھاگنے والوں پہ حملہ نہیں کرتا, خود حملہ آوروں سے کبھی بھاگتا ہے. تیسرا نقطہ, حضور نے ہجرت کرنی تھی. کہا یا علی یا ابا الحسن نم علی فراشی, میرے بستر پہ آپ سو. پوچھا جب اٹھے نا علی تو پوچھا 40 سورماؤں نے کہ تمہیں کیسے یقین تھا علی کہ اٹھو گے. کہا میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا سو جائے مر جائے نہیں کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی مہربانی. تو 40 تلواریں تھی, 40 پوری 40 نیاموں سے باہر, اور جرت نیامہم واخذوا سیوفہم بایادیہم لیحاجموا علی مولانا. یہ 40 سورما, 40 ہی قبیلے تھے, مکے کے 40 قبیلے تھے, 40 ہی ان کے سردار, 40 نفر قریش, احسن شیوخ قریش. تو وہ آئے, ساری رات محاصرہ کیے رکھا اس حویلی کا, اس گھر کا جو حضور کا گھر تھا, حضور کے بیت الشرف کا محاصرہ کیے رکھا. اور ساری رات انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا, ذرا سنیے گا. ہر ایک کہتا تھا ھذا محمد نائم, یہ کم وقت ہے دشمن مگر کہہ رہا ہے یہ ہمارا محمد سو رہا, پھر بھی کہہ ہمارا رہا. ھذا محمد نائم, یہ ہمارا محمد سو رہا. آپ ایمان سے بتائیں گھٹنیوں چلتے ان 40 کے 40 بڈھوں نے حضور کو دیکھا تھا تو کیسے مغالطہ کھا گیا کہ علی کو نبی سمجھ بیٹھے. سمجھ رہے ہیں نہیں بھیا, علی کا چیپٹر ہے ہی ایسا. لوگ تو نبی کو گراتے ہیں, علی کا چیپٹر عجیب ہے. ان قریش نے کہا تو نبی سمجھ لیا,
نصیری جو ہے وہ خدا سمجھ رہا ہے، ہم ہیں شیعہ جو نبی نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، مولا سمجھتے ہیں، مرتضی سمجھتے ہیں، شیر خدا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں نصیری اپریشیٹڈ نہیں ہے، وہ ملعون ہے، وہ مشرک ہے، وہ نجس ہے، علی کی نظر میں وہ واجب القتل، لہذا کبھی نصیری کی تعریف پہ نعرہ نہ لگا۔ جی خیر، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ ساری رات یہی قصیدے پڑھتے رہے، جب صبح کو دیکھا کہ وہ تو علی ہے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ شکار تو چلا گیا، ظاہر مارنا علی کو تو تھا نہیں، مارنا تو نبی مغالطے میں مارتے تو مار لیتے، انہوں نے دیکھ کے مارنا تھا۔ تو اب جب علی آئے تو فوراً پوچھا کہ این محمد اللہ، ہمارا محمد کہاں؟ علی میں تو علی ہے، بلاغت تو کوئی علی سے سیکھے نا۔ علی کہتے ہیں اسلم تمونی، کیا میرے سپورٹ کر کے گئے تھے؟ کیا کہنا بلاغت، سبحان، اسلم تمونی، کیا میرے سپورٹ کر کے گئے تھے؟ نہیں۔ تو ایک بات طے ہو گئی، علی کی شجاعت دیکھیں، ابھی میرڈ نہیں ہے علی، شادی نہیں ہوئی، سنگل علی ہے، کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اتنی بڑی شجاعت کہ سارے سماج سے ٹکر دے دی، توجہ رہے، سارے کے سارے قریش کے سرداروں سے ٹکر لی، پرواہ نہیں کی۔ بھیا ہم اصحاب کے تو خادم ہیں اور اصحاب کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہماری جانیں قربان ہے، مگر یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ ایک وجود محمد کے سامنے روتا رہا، ایک وجود محمد کے بغیر سوتا رہا۔ اللہ بھیا مولا علی کی شجاعت میں ایک ذہن میں اور بھی چیز رکھیں کہ یہ جو کلہ اجدر کے ٹکڑے فرمائے تھے نا، یہ بچپنے میں کیے تھے، بچپنے میں مسل دیا، کلہ اجدر کو مسل دیا، اژدہا کو مار دیا۔ یہی تو بتانا تھا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے سانپ ڈرتے ہو، وہ نہیں ہوتا جو سانپوں سے ڈرتا ہے۔ تو یہ نقطہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، تیسرا شاباش، دو اور پڑھ لیں گے اور اجازت دے دیں گے۔ تیسرا نقطہ، علی کی شجاعت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں ایک بندہ وہ ہے کہ جو اپنا نفس بیچتا ہے، خدا کی رضا خریدتا۔ یہ عام ترجمہ یہی ہے، قرآن کے جتنے نسخے ہیں دیکھ لیجئے، میرا ابھی ترجمہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، چھپنے کو جا رہا ہے، پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ رضا لے گئے، رضائیں لے گئے، یہ مرضات جمع ہے، یعنی اللہ کی جتنی رضائیں ہیں ساری علی کے پاس، یعنی جتنے رضی اللہ عنہ میں سارے محتاج علی ہیں، ساری مرضی علی کے پاس آ گئی۔ ایک شب کی نیند کے سبب، بیداری نہیں، نیند کے سبب، بھیا جس کی نیند کی عبادت مرضات رب لے جائے،
اس کی بیداری کی عبادت کا کیا یہ نیند کی عبادت تو سرکار اس لیے بھی سو گئے. بس یہ آخری بات کریں آگے بڑھے کہ اگر کسی محلے والے کو حضور سلا کے جاتے تو اس میں کئی ٹیکنیکل مجبوریاں تھیں. پہلی مجبوری یہ تھی کہ امانتیں واپس کر دیں تو وہ تو اٹھتا ہی نہ تو عصمت رسالت پر داغ آ جاتا کہ یہ جو صادق و امین تھا آخر پیسے کھا گیا. یہ بھی یاد رکھ لیں جو یہ کارڈ وارڈ مارتے ہیں یہ فراری ہے. وہ دوسروں کو کہیں گے کہ وہ کارڈ مارتا ہے. پاگل کے بچوں ہم نے تو زندگی میں کارڈ نہیں مارا ہے. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو بالکل کھلی کتاب ہے. اپنے عیب چھپانے کے لیے ہمیشہ کہیں گے فلاں کارڈ مارتا ہے فلاں. میں حکومت امریکہ سے کہوں گا کہ جو کارڈ مارتے ہیں نا ان کو واقعا آپ پتہ چل جائے کہ کون معلوم ہے جو کارڈ کیا دیکھیے ہمارے مذہب میں تو کارڈ کی اجازت نہیں مارنے کی بات کیونکہ اگر کارڈ مارنا جائز ہوتا تو حضور مار کے جاتے نا. یہ مسلمانوں کی تو کسی کی امانت تھی ہی نہیں ساری مشرکین کی امانتیں تھیں. انہوں نے علی کی جان کا رزق برداشت کر لیا مگر امانت میں خیانت کا داغ برداشت کیا. یہ ہے ہمارا شیعہ. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر دنیا سیکھنی ہے امانت تو شرافت تو شیعوں سے. ہمارے ہاں حکومت کے مال پر غصب کرنا جائز نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ چوراہے میں مسجد بنا دو غصب کر لو. ہمارے امام نے کربلا میں پہلے زمین خریدی ہے بعد مسجد. تو یہ امانتیں تھیں مشرکین کی کفار کی. علی کو سلا کے گئے کہ علی امانتوں کو واپس کرے تاکہ اسلام کا پرنسپل بنے کہ کارڈ مارنے جائز نہیں. اسلام ہے نا اسلام کا اسی دن سے تو یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ایک بات طے ہو گئی کہ امانت مشرک کی بھی ہو اس کو واپس کرنا جائز نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مشرک کی امانتیں تھیں اس کے لیے تو امین علی ہے اور خلافت تو اللہ کی امانت ہے اس کے لیے سقیفہ کہاں سے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو سادات کرام کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں بہنوں ایک بات کریں اور بس اس کو پھر یوں کر لیتے ہیں کہ شجاعت علی نمبر 1 کر لیتے ہیں لوگ کہیں اور پڑھ لیں اللہ تو آج بالکل تشرح رہ جائے گی بات. اسی طرح شرح بنانے پڑتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تسلی سے پڑھیں گے. آج جلدی 3 نقطے ہوں گے. تیسرے نقطے کا آخری جملہ سن کہ ایک ٹیکنیکلی مجبوری یہ تھی کہ امانتوں والے اگر حساب میں گڑبڑ کریں تو ایسے جاہلوں کو نہیں سنانا تھا جن کو اکاؤنٹنگ آتی ہی نہ ہو. ایکسپرٹ کو سنانا تھا تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مار سکے. اور ہوا وہی شیاطین جو مشرکین مکہ تھے اللہ کی بنا. آج کل کے تو جو شیطان ہمارے شیطان ہیں ان سے تو مشرک مکہ کا بھی بنا ایسے فراڈی ہے جھوٹے نمبر 1. یہ تو ابو ہریرہ بلا مانگ جائے ان خبیثوں سے جو یہ صبح شام
किस बाफ्तगी कर रहे हैं, ये बना रहे हैं झूठ से बादशाह है। तो जैसे ही सफीदा शहर नमूदार हुआ, कल की रोशनी हुई, तो सरकार ने मौला कायनात ने कहा अमानतें तुम्हारी मौजूद है, आ जाओ ले लो। वो आए तो जो आए तो वो बढ़ा चढ़ा के 20, 30, 40, 50 गुना ज्यादा बताए। सरकार ने फरमाया कि इतनी तो अमानतें नहीं जितनी पहला मांग रहा, सारी मिल गई, इतनी नहीं। सरकार ने सारी अमानतें रखी मैदान में और फरमाया घबराओ नहीं मक्के वालों, इसीलिए तो अली को सुला के गए थे ना, मैं अमानतों से कहूंगा वो बोलेंगी, वो बताएंगी किसकी है और कितनी कितनी। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। चौथा नुक्ता सुन लें और फिर 5वें से इंशाअल्लाह मजलिस नंबर 2 अगर कोई करवाना चाहे आप में से तो पाबंदी भी नहीं, हम करवा सकते हैं, हाफिज भी करवा सकते हैं। लीजिए चलिए, इमरान ने कह दिया, चलिए इंशाल्लाह पूरा इशरा इमरान का और क्या, हाँ पूरा शर्त और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आखिरी जुमला इमरान शाह जी की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। बस चौथा और आखिरी पॉइंट इजाजत, जब जी बस है बस चौथा नुक्ता, चौथा पॉइंट शजाते अली फवातिम तीन फातिमा थी, तीन जिनको लेके अली चले, इंक्लूडिंग नबी के खानदान सारे को लेके अली चले। नबी गए थे तकैये वाले रास्ते से, नबी तकैये वाले रास्ते से गए ना, तभी तो स्पाइडर ने जाला जो बुना किसके लिए बुना, कि फिल वाक़े थे, बताना था नहीं है। तो अगर अल्लाह तकैया कराए तो जायज है, शिया करे तो हराम है। ये तो अल्लाह करवा रहा है ना भाई, फिल वाक़े गार में है, अल्लाह एहतमाम कर रहा है कि नहीं है, इसी का नाम तकैया। क्या बात है, तकैया, इसको तकैया झूठ का नाम नहीं है, झूठों से बचाने का नाम तकैया है, झूठों से बचाया जाता है। वो तो गए, अब एक साथी को साथ देके सारा खानदान अली को दिया। अली जा रहे थे कि उधर से नाका पे एक सवार पहाड़ी से उतर, ना उसने कुछ कहा ना उसने कुछ सवाल किया। अली ने सीने पे हाथ मार के कहा अखबिरहुम, मफहूम है, अखबिरहुम काना अलीयुन फरीदन वहीदा मिन अर्रिजाल, उन्हें बता देना अली अकेला था। खालियत आयातीह मिन सिलाह, अली हाथ खाली था। वकाना यमशी फी उमूम तरीके, वो छुप के नहीं जा रहा था, दिन में जा रहा था, सबको बताता हुआ जा रहा था, रूटीन में से जा रहा था, नबी का खानदान साथ था और सीने पे हाथ मार के ये कहता हुआ जा रहा था, मेरे भाई के किसी दुश्मन में हिम्मत हो तो मेरा रास्ता रोक कर। अल्लाह करीम इस मजलिस को शरफ है कबूलियत अता, मजलिस तमाम हो गई। दरअसल तो आज का जो दिन है सादात के लिए बड़ी मुसीबत का दिन। आज के दिन सादात शाम के बाहर खड़े हैं। क्यों? बाजार सज रहे हैं, तमाशबीन मंगवाए जा रहे हैं,
गाने वाले मंगवाए जा रहे हैं, रास्ते में चरागां किया जा रहा है, दरबार सजाए जा रहे हैं। ये वो मुसीबत का दिन है कि जिसने आबिद बीमार को 37 साल खून रुलाया। जब भी कोई पूछता था ना कि मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, तो फरमाते थे अशाम अशाम अशाम। हमारे मुस्तहिद थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा, वो फरमाते थे कि अली और बतूल की बेटियों को बाजार से दरबार जाने तक 72 घंटे लगे। 15 अज़ाने अली और बतूल की बहू बेटियों ने बाजार शाम में। किसी ने आबिद बीमार से पूछा कि मौला कैसे पता चलता था कि आप कहाँ गए हैं? तो फरमाया रास्ते में लोग हमें इतने पत्थर मारते, रास्ते में लोग इतने हमें ताजियाने मारते, रास्ते में लोग इतना हमें जख्मी करते कि रास्ता चलने वाला हमारी खून की लकीरों से समझ जाता था कि हम किधर हैं। ये हालत हो गई थी आबिद बीमार। जब दरबार यजीद आ गया तो रावी कहता है कि अली की बड़ी साहिबजादी दरवाजे पे बैठ गई और कहती है या अली अब्न हुसैन अरेनी तरीक़न नजफ, बेटा सजाद मुझे नजफ का रुख बता दो। क्यों फूफी अम्मा? कहा मेरे बाबा जब 21 की शब में दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे सारे हालात बताए थे। मैंने कहा था बाबा करबला कूफा 36 शहरों में खुद गुजरूंगी, मगर ये जो आप बता रहे हैं ना कि शराबी का दरबार लगा होगा, कुर्सियों पे सफीर वजीर बैठे होंगे, मलय आम में बेटी तुम्हें यजीद के दरबार में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था बाबा सिर्फ इतना आके बता देना कि शराबियों के दरबारों में शरीफ जादियां कैसे दाखिल। अल्लाहु अकबर। दरबार आ गया, मेरा सादिकुल वाद बाबा नहीं आया। एक जुमला कहा, बीवी ने ये जुमला कहने के बाद देखा नजफ की तरफ और बीवी कहती है आबिद बीमार अब चलो, ये मेरा बाबा आ गया, ये मेरा बाबा। अब जो अंदर गए हैं तो हालत ये थी कि एक बच्ची ने अपना हाथ गले पे रखा हुआ था। यजीद मलऊन ने शिमर से पूछा कि ये छोटी बच्ची है, इसने हाथ गले पे क्यों रखा है? कहा ये यतीमा हुसैन है, 12 बीबियों को एक रस्सी में बांधा गया है। जब इसकी फूफियां माएं बहनें सर उठाती हैं, ये बच्ची लटक जाती है। अजरों को मालल्लाह, क्या मुसीबत थी मेरे अजीजों आले मोहम्मद पर। और मैंने जो यहाँ तक रिवायतें देखी है कि जैसे ही काफिला अंदर गया है ना तो फिजा जारियत व फातिमा ज़हरा उस वक्त बोल पड़ी कि बीबी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरा बस चलता है। कैसे बस चलता है? एक मर्तबा का ज़ंजबारी और तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? ज़ंजबारी सफीर और ऑफिसर उठे, उन्होंने कहा कौन हो हमारी गैरत को ललकारने वाली? कहा तुम्हारा जो बादशाह था अशकबूस वो कहाँ गया? कहा वो मर गया। उसने हुकूमत किसे दी? कहा हुकूमत उसने अपनी बेटी मैमूना को दी। मैमूना कहाँ गई? कहा वो मर्दों के सुपुर्द करके मदीना के सादात की कनीज बन गई। वो कोई इतने शरीफ है, कनीज बन के गई थी, मगर वो उसे माँ कहते हैं। एक मर्तबा कहती है अगर वही मैमूना इस भरे दरबार में तुम्हें मिल जाए जज़ाकुमुल्लाह तो पहचान लोगे। हम क्यों ना पहचाने, हम क्यों ना पहचाने। ये किबला के जुमले थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श के कि तलवार लेके सफीर आगे बढ़ा। उसने कहा बीवी अगर तू मैमूना है तो गर्दन बढ़ा, मैं तुझे कत्ल करूं। अगर तूने सादात से बेवफाई न की होती तो दरबारों में कैदी बन के ना आती। कहने लगी मिर्जा
ذرا آہستہ بول، میرے پیچھے علی و بطول کی بیٹی کھڑی ہے۔ یہ وہ وقت تھا میرے عزیزوں جب اس ظالم نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہی جملے ہیں بی بی زینب کے۔ بعض اوقات ایسے جملے کہے جائیں تو جاہل سمجھ نہیں سکتے، یہ مصیبت میں دلیل ہوتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے یا لیتنی اموت قبل ان اتکلم بیزید، کاش میں یزید سے بات کرنے سے پہلے مر گئی ہوتی، اس لیے کہ غیرت مند خاتون برداشت کیسے کرے کہ بھائی کے قاتل کے سوال کے جواب دینے پڑے۔ ادھر یہ ڈائلاگ ہو رہے تھے اور ادھر سے آخری جملہ ہے، ادھر سے خبر دی کسی نے، ہند زوجہ یزید کو، جو کسی زمانے میں بی بی زینب کی شاگرد رہی تھی، بی بی کلثوم سے بھی قرآن پڑھا تھا، اس کو بتایا کہ تجھے معلوم نہیں جنہیں باغی کہہ کے پتھر مروائے جا رہے تھے یہ تو تیری آقازادی فاطمہ کا خاندان ہے، تیرے مولا علی کے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، علی و بطول کی بہو بیٹیاں ہیں جو تیرے شوہر کے دربار میں کھڑی ہے۔ جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی ابا بھی سرک گئی، اس نے آ کر کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، انکا قد قتلت ابن بنت رسول اللہ، تو نے رسول کا بیٹا مار دیا اور رسول زادیوں کو قیدی بنا کے تشہیر کرنے کے لیے دربار میں کھڑا کیا۔ راوی نے یہ جملہ کہا نہیں معلوم، چھوٹی سی بچی اس کے ہمراہ تھی، بازار میں سے دوڑتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسنہ، نہیں معلوم اسے زمین کھا گئی، نہیں معلوم آسمان کھا گیا، اس کے بعد ہند کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں یہ جملہ کہوں گا ہند تو کنیز تھی، اتنا برداشت نہ کر سکی کہ تو نے اپنے شوہر کے دربار میں نبی زادیوں کا سر کھلا دیکھا۔ آپ نے بیمار کی غیرت اور صبر کا اندازہ لگائے جو 36 شہروں میں توہین دیکھتے ہوئے آئے کہ نبی زادی ہر چوک پہ ایک بات کہتی تھی لوگوں